کیا ہے محبت کا مجسمہ. کائنات میں گھر کے اندر، زندگی کے اندر جو محبتیں بانٹتی ہے، جو روشنی بانٹتی ہے، جو اپنا دکھ اپنے اوپر لے کر اپنے بچوں کو سکھ دیتی ہے، جو گرم ہواؤں کے لوٹھوں سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے. بچہ گھر سے باہر نکلے تو نظریں اس کے پیچھے ہوتی ہیں. کائنات میں اس کا نام عام لفظوں میں ماں رکھا ہے، لیکن مصطفیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. محبت کا مجسمہ ماں ہے. علماء بیٹھے پورا قرآن الحمد سے لے کر الناس تک پڑھ لیں. سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا. عبادت کے بعد رب نے یہ نہیں کہا کہ تو کسی پیر کے پاس جا، کسی فقیر کے پاس جا. فرمایا جب میری عبادت کر لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمرے کر یا حج کر یا زکات دے. پورا قرآن پڑھے جہاں پہ رب کی عبادت کا ذکر آیا، اللہ نے کہا جب میری عبادت کر لو، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. پتہ چلا رب کی عبادت اور اطاعت کے بعد، مصطفیٰ کی اطاعت کے بعد حسن سلوک کا اگر کوئی حقدار ہے، ایک مجسمے کو ماں کہتے ہیں، دوسرے مجسمے کو باپ کہتے ہیں. اور آگے چلے، میں نے پہلے جہاں سے بات شروع کیا کہ ماں محبتیں بانٹتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے اگر کوئی روٹھ جائے اس کو منانے کا مزہ آتا ہے، لیکن آتا کسی ہے یہ بھی جملہ سنے. اور امام الانبیاء کے علامہ حضور فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے. مومن نرم دل ہوتا ہے. اگر اسے کوئی تکلیف دے بھی دے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، دھوکہ کرے، اس کو استعمال کرے، اسے پتہ ہوتا ہے، لیکن بولتا کیوں نہیں؟ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا کہ مومن، بولے بولے مومن، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے. مومن نرم دل ہوتا ہے. اور مومن کا دوسرا عمل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا مومن محبتیں بانٹتا ہے. سمجھی نا بات؟ یہ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، انا رکھتے ہیں، تکبر رکھتے ہیں، انہیں آپ کیا کہیں گے؟ حضور نے کہا مومن محبت بانٹنے والا نرم دل ہے. اب بتائیں ماں سے بھی کوئی نرم دل والا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیں، علماء بیان کرتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سمجھے؟ اللہ 70 ماؤں سے، تو حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ رب باپ سے 70 باپوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ 70 بہنوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. رب مصطفیٰ نے ماں کی مثال کیوں دی؟ کہا کائنات میں اگر محبت بانٹنے والا نرم دل ہے تیرے تمام رشتوں میں، تو صرف کائنات میں وہ تیرے لیے تیری ماں ہے، مصطفیٰ کے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ، بولے رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے اب دیکھیں پیار کی مثال دیکھیں. دیکھا جب بچپن میں بچے روٹھ جاتے ہیں تو ماں اس کو مناتی ہے. بچہ روٹھ کے گھر سے باہر جائے تو ماں پیچھے بھاگ کے جاتی ہے. لیکن یہی بچے جب بڑے جوان ہوتے ہیں نا، ماں روٹھ جائے تو سارے بیٹے ماں کو نہیں مناتے. حالانکہ منانا چاہیے. یاد رکھیں ماں اور باپ روٹھ جائے آپ کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی آپ کا حج عمرہ زکات قبول نہیں. میں نے کہا رب نے اپنی محبت کے بعد جس محبت کا حکم دیا ہے، مصطفیٰ کی محبت کے بعد، وہ ماں اور باپ. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جن کے ساتھ سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، وہ ماں اور باپ. اچھا آپ دیکھیں کعبہ شریف جاتے ہیں، ممکن آپ نے کئی دفعہ جسے بات سنی ہو، بندہ عمرہ کرتا ہے، پتہ آپ کے پاس کوئی تھرمامیٹر ہے آپ کا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا.
لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ کو محبت سے دیکھو. حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ میری طرف ذرا بولے، محبت سے دیکھو، پیار سے. آپ ہی بولے پیار سے. حضور نے کہا پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو. اللہ تمہیں حج قبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے. لیکن شرط کیا رکھی؟ محبت سے. وہ محبت والی ہے تو بھی محبت سے دیکھ، وہ پیار کرنے والی ہے تو بھی پیار سے دیکھ، وہ تیرے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والی ہے تو بھی جان نچھاور کر کے محبت کی نگاہ سے دیکھ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دن میں 10 مرتبہ کریم آقا کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا 100 بار بھی دیکھو رب بے پرواہ ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، اس کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں. لیکن شرط یہ رکھی، دیکھنا کیسے ہے؟ محبت سے. دیکھنا کیسے ہے؟ پتہ یہ چلا کائنات میں جو نظام ہے وہ محبت کا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کائنات میں جو نظام ہے وہ پیار کا ہے، کائنات میں جو نظام ہے وہ محبت کا ہے. پتہ چلا جب انسان کے پاس محبت آ جائے تو سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن یاد رکھے جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ کبھی کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے نا. جب لڑائی جھگڑا ہو جائے جس کے ساتھ محبت ہو، لوگ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ محبت بانٹنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا، لوگوں کو منانے کا حکم مصطفیٰ نے دیا. اس لیے کائنات میں جو حسن محبت کا آپ کے گھر کے اندر مجسمہ ہے وہ ماں اور باپ ہے. اور کہا ہم نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. لیکن ماں کو کیا حکم دیا؟ کہا جو تمہاری جنت ہے وہ تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے. آئی ایک میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں. جب میرے کریم آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے حضور مدینہ شریف آئے نا تو دیہات میں، گاؤں میں شور برپا ہو گیا کہ مکے میں ایک خوبصورت آدمی آیا ہے جس کا نام حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ محبت بانٹتے ہیں اور اتنی محبت بانٹتے ہیں جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں وہ بخشا جاتا ہے. یہ بات پھیل گئی. لیکن اگر ایک عالم دین خطاب اچھا کرے تو آپ کو پتہ چلے وہ عالم دین فلاں جگہ آ رہا ہے، آپ چلے جاتے ہیں. پتہ چلے فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، ایک لوگ دعا کریں کہ آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح شور ہوا کہ مدینے میں مصطفیٰ آ گئے، دیہات سے لوگ چل پڑے. علامہ نانوسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لکھتے ہیں کہ ایک دیہات میں شام کے محلات میں ایک نوجوان تھا. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن انبیاء کو ماننے والا تھا. وہ اٹھنے بیٹھ اللہ کی عبادت کرتا. دل میں خیال آیا عبادت کرتا ہوں پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں، کیوں نہ میں نے سنا ہے مدینے میں ایک محمد نام کا آدمی آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتے ہیں. وہ مدینے میں آیا. آپ جب مدینے کے گلیوں میں گھومنے لگا تو بچوں سے کہنے لگا یہاں پر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا آدمی ہے؟ بچوں نے بڑی محبت سے کہا تو تم ہمارے آقا کے متعلق پوچھتے ہو، تم ہمارے مصطفیٰ کے متعلق پوچھتے ہو. بچوں نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر دیا. اب وہ نوجوان جب مسجد نبوی کے سیر کے سامنے پہنچا، ابھی مسجد نبوی کا دروازہ نہیں بنا ہوا تھا، ایسے کھڑے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے او لوگوں یہ بتاؤ تم میں وہ کون ہے جسے کائنات والے حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے وہ ہے جو دعا مانگتے ہیں رب قبول کر لیتا ہے. اگر بخشش کی دعا مانگے تو رب بخش دیتا ہے. اگر کسی غریب کو دعا دے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. جن کے دربار میں اگر بلال آئے تو بلال نہیں رہتا، سیدنا بلال حبشی بن جاتا ہے. جن کے بارگاہ میں ابو بکر آئے ابو بکر نہیں رہتا، وہ صدیق بن جاتا ہے. جن کی بارگاہ میں عمر آئے عمر نہیں رہتا، عمر بن خطاب بن جاتا ہے. جن کی بارگاہ میں عثمان ہے عثمان نہیں رہتا، ذوالنورین بن جاتا ہے. جن کی بارگاہ میں مولا علی آئے وہ علی نہیں رہتا، شیر خدا بن جاتا ہے. بتاؤ وہ کدھر ہے؟ میں نے ان کو ملنا ہے، ان کی زیارت کر دی. جب اس نے صدا دی تو حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے.
حضور نے فرمایا آنا آنا، میں تجھے بتاتا ہوں میری ماں آمنہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں میری ماں نے، حضور نے اپنی ماں کا نام خاطب کیا، حالانکہ تاریخ بتاتی ہے حضور کا نام حضور کے دادا نے رکھا، لیکن حضور مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں میری ماں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، حضور کے قدموں میں گر پڑا، حضور نے اٹھایا، پیار کیا، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پہلے آپ مجھے کلمہ نہیں پڑھاتے؟ حضور نے کلمہ پڑھایا، جملے بڑے خوبصورت ہیں، کہتا ہے میں انبیاء کے دین کے اوپر دین رکھتا ہوں، میں نے سنا ہے آپ جو دعا مانگتی ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اب وہ اپنی کہانی سنا رہا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ اب کہانی کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کملی والے آقا جب میں گھر سے نکلا تو بوڑھی میری ماں رونے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ کے نہ جا، نہ مجھے چھوڑ کے جا، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ وہ رونے لگی، لیکن میں نے ماں کی چیخیں اور رونا نہ سنا۔ جب دروازے کی دہلیز سے قدم میں نے باہر رکھا تو میرے باپ نے مجھے پیچھے سے ایسے ہاتھ پکڑ لیا، سینے سے لگا لیا، کہا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے ماں باپ کی نہ سنی، میرے دل میں یہی ایک بات تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، اب میرے مصطفیٰ کے جملے سنے، نوجوانوں سنے، ان نوجوانوں کے لیے جو بیویوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، تبلیغوں کے پیچھے چلے جاتے لیکن ماں باپ کی نہیں سنی، یہ ان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا بیٹھ جا، وہ روتا ہے، یا رسول اللہ بیٹھنا نہیں، آپ میرے لیے بس دعا کرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں آپ کے قدموں پہ لپٹ کے مرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو دور سے آیا بیٹھ جا، وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ اس کے ماں باپ پریشان ہیں۔ حضور نے نگاہ نبوت سے مدینہ میں بیٹھ کے دیکھا ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہی ہے کہ بیٹا بچھڑ کے چلا گیا۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بات سن، تم واپس چلے جاؤ، جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، میں محمد کا تمہارے ساتھ وعدہ، حضور کے یہ جملے، میں محمد کا تیرے ساتھ وعدہ، تو مدینے کبھی بھی نہ آنا، جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر، اگر تیرے ماں باپ تیرے اوپر راضی، میں محمد کا تیرے ساتھ وعدہ، تجھے میں بھی معاف کر دوں گا، تجھے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ حضور نے کہا جا کر اپنے ماں اور باپ کی خدمت کر۔ پتہ یہ چلا، حضور بھی یہ بتا رہے ہیں صحابہ کو، حضور نے پتہ کیا کہا؟ تمہیں پتہ ہے نا جس نے تجھے جنم دیا ہے، جو تیرے اوپر جان چھاور کرتی ہے وہ تیری ماں اور تیرا باپ ہے، جو تیرے اوپر کائنات میں سب سے زیادہ محبتیں بانٹنے والی ہے وہ تیری ماں اور تیرا باپ ہے۔ اس لیے اگر ماں اور باپ راضی ہو جائیں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں ماں اور باپ کا بڑا مقام ہے۔ آگے چلیں، ایک بات کرتا جاؤں، آج ہمارے معاشرے میں